سعودی عرب ریاض شہر میں ایک شخص، اس کا نام ابو احمد تھا، وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بیٹا جس کا نام احمد تھا، اس کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی۔ یہ بچہ میرا بیمار رہتا تھا، اس کے پیٹ میں درد، رات کو نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے دیتا تھا۔ اس کے علاج کے لیے ہم ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر، کسی تیسرے ڈاکٹر، جس نے بتایا اس ڈاکٹر کے پاس، جس کے پاس جاتے وہ اس کو دوائیاں دیتا، علاج دیتا، لیکن فائدہ کچھ نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کسی دوست کے یہاں گیا ہوا تھا، مجلس کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ گپ شپ کے دوران میرے جو ساتھ والا آدمی تھا، میں نے اس کو ذکر کیا، میں نے کہا میرا بیٹا ہے، بڑا میں پریشان ہوں، بیمار ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں۔ شرق الریاض میں ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، اس کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر محمد عادل۔ تم ایسا کرو، اس کے پاس چلے جاؤ، بڑا سمجھدار، بڑا ذہین، بڑا فتین، بڑا ہی سمجھدار ڈاکٹر ہے، ایمرجنسی کے اندر ہوتا ہے۔ تم ایسا کرو، اس کے پاس جاؤ اور اس سے اپنی مشورہ بھی لو اور اپنے بچے کو دے جاؤ۔ میں نے اسی وقت نیت کر لی کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں گا۔ کہتا جی میں اگلے دن یا ایک دن چھوڑ کے میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ عام روٹین سے ہٹ کے باہر کوریڈور کے اندر بیٹھا ہوا، ٹیبل کے اوپر بیٹھا۔ میں نے نام پوچھا، انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا کہ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا دکتور کے محمد کیف حالک؟ اس نے جواب دیا الحمدللہ۔ میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ کے لیے آپ کے پاس ایک کام کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے تعاون اور مدد نہ کی تو میں بڑا مایوس ہوں گا۔ اس نے کہا بتاؤ کیا چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیمار ہے، میں ایک طبیب سے دوسرے سے تیسرے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بچہ مسلسل بیمار ہے، رات کو سوتا نہیں ہے، نہ ہمیں سونے دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ایسا کرو کہ اس کو میرے کمرے میں داخل کرو۔ نرس آئی، اس کو لے گئی، اس کو جا کے اسٹریچر پہ ڈال دیا۔ 20 منٹ تک وہ اس کا چیک کرتا رہا، اس کا معائنہ کرتا رہا۔ ڈاکٹر نے نہ تو اس کے ایکس رے مانگے نہ اس کے ٹیسٹ مانگے۔ مجھے کہنے لگا ابو احمد تمہارے بیٹے کی آنتوں کا مسئلہ ہے، میرے پاس ایک علاج ہے جو میں اس کو دوں گا، 3 مہینے تک میں علاج لے کے دیتا ہوں، ہمارے ہاسپٹل میں علاج نہیں ملے گا، وہ تمہیں باہر سے خریدنا ہوگا، اور سنو 3 مہینے کے بعد میں تمہیں ٹیلی فون کروں گا۔ تمہارا بچہ، تمہارا بیٹا میرے لیے بڑا اہم ہے، اور ہاں یہ بھی بات سن لو کہ ابھی تم نے فوراً اگر اس کا علاج نہ کیا تو بعد میں یہ بچہ بھی تمہیں تنگ کرے گا، تم بھی پچھتاؤ گے کہ میں نے وقت پہ اس کا علاج کیوں نہیں کروایا۔ میں نے کہا میں نے کیوں نہیں کروانا؟ میں نے وہ دوائیاں اس کو دکھائیں، اس نے وہ دوائیاں پکڑ کے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دی۔ اس نے کہا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، میں نے تمہارے بچے کی تشخیص کر لی ہے۔ لو جی، اس نے میڈیسن لکھ کے دے دی، میں نے جا کے بازار سے وہ میڈیسن خریدنی، اپنے بچے کا علاج شروع کر دیا۔ الحمدللہ پہلے ہفتے کے اندر ہی بچہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے میں ابھی 1-2 دن باقی تھے، ابھی ختم نہیں ہوئے تھے 3 مہینے، تو میں نے اپنے بیٹے کو لیا۔ میرا بیٹا بڑی حد تک الحمدللہ ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن بہرحال ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ 3 مہینے کے بعد تم نے اسے دکھانا ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر نے مجھے اپنے نوٹس دکھائے۔ اس نے کہا دیکھو یہ میں نے لکھا ہوا ہے تمہارا ٹیلی فون نمبر، اور میں نے لکھا ہوا کہ فلاں ڈیٹ کو میں نے تم سے رابطہ کرنا ہے، اگر تم نہ آتے تو میں تمہیں فون کرتا۔ اس نے میرے بیٹے کو پھر چیک کیا، اور اس نے ایک جملہ بار بار رپیٹ کیا، اور وہ یہ تھا کہ تمہارا بیٹا میرے لیے بڑا اہم ہے۔ کہتا ہے اسی دوران میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آ گئی، اس کی گود میں بچہ تھا، وہ رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کے بچہ ماں کی گود سے اپنی گود میں لے لیا، اس کو اندر لے گیا، جا کے اس کا علاج شروع کروا دیا۔ میں بڑا حیران کہ یہ ڈاکٹر کیا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد نکل کے ماں کو تسلی دی۔ اس نے کہا ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے لگا تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، میرا بچہ چونکہ بڑی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، اس نے دوبارہ علاج اس کو دیا، 1 مہینے کا علاج تھا۔ اس نے کہا میں 1 مہینے کے بعد پھر تمہیں فون کروں گا۔ میرے عزیزو، یہ جو ابو احمد ہے یہ کہتا ہے
کہ میں نے اس ڈاکٹر کو چونکہ عام ڈاکٹروں سے مختلف پایا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مریض ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، وہ اس کی منتیں سماجتیں کرتے ہیں، لیکن یہ عجیب ڈاکٹر ہے کہ جو کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ خود مریضوں کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور ان کو بار بار یہ تسلیاں بھی دیتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ تمہارا بچہ میرے لیے بڑا اہم ہے. کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے، خصوصی ملاقات کرنی چاہیے. کہتا ہے میں نے ایک گفٹ خریدا اور گفٹ خرید کے میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. ہاسپٹل میں ہم نے باتیں شروع کر دی. میں نے اسے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا مریضوں سے یہ سلوک، یہ محبت، یہ پیار، یہ عام ڈاکٹروں کے مقابلے میں اتنا اچھا کیوں ہے؟ تم لوگوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے ہو، مریضوں کا پیچھا کرتے ہو، تمہارا اخلاص سبحان اللہ کیا کہنے، بڑا اعلیٰ درجے کا ہے. عزیزو، اس نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. کہنے لگا ابو احمد، میرے والد نے میری تربیت اسی طریقے پر کی ہے. وہ مجھے ہمیشہ اللہ کی یاد دلاتے رہے، اس کا خوف، اس کا تقوی، اس کا ڈر یاد کراتے. اور پھر ایک دن آیا کہ جب میں ڈاکٹر بن گیا تو بڑی کثرت سے وہ مجھے یاد کراتے رہے. وہ مجھ سے کہتے رہتے تھے بیٹے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے سارے لوگوں کی جان بچائی. تو میں اسی فارمولے کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اخلاص فی العمل والقول. ابو احمد کہتا ہے کہ میں نے اسے ایک سوال کیا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس کی برکات بھی دیکھی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں دیکھی ہیں؟ حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے کسی کام میں ہاتھ ڈالا ہے، کوئی دروازہ خیر کا کھولا ہے، کسی اچھی کام کے لیے نکلا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں برکت دی ہے. میں سعادت، برکت، دل کا چین، سکون پاتا ہوں، اور جو مجھے لذت ملتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. ناظرین کرام، ہم میں سے ہر شخص، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، وہ طبیب ہو، معلم ہو، انجینئر ہو، تاجر ہو، گورنمنٹ ملازم ہو، کلرک ہو، مزدوری کرنے والا ہو، اسے اپنے کام میں مخلص ہونا چاہیے. اس ڈاکٹر نے مجھے اور آپ کو یہی سبق دیا ہے. اپنے رب سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ملے گا. اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کس طریقے سے کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص جو بھی کوئی کام کرے تو وہ بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے اتقان کے ساتھ اس کو انجام دے. اور آخری بات یہ بھی ہے کہ اس واقعہ کے اندر مراقبت اللہ، اس کی تربیت ہے. میرے عزیزو، ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کریں، اس کو یہ یقین دلائیں، اس کو یہ بتائیں کہ بچے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت تم اس طرح سے کرو کہ گویا کأنک تراہ، تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تراہ فإنہ یراک، اگر آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ناظرین کرام، یہ جو واقعات میں آپ کو بیان کرتا ہوں اس میں میری کوشش اور خواہش ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی حدیث یا کوئی ایسا واقعہ پیش کیا جائے جس کے اندر ہماری تربیت ہو، ہمارے اصلاح ہو اور ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اس کے اندر بہتری آئے. آپ کو یہ واقعات یا یہ واقعہ کس طرح لگا ہے اس کے بارے میں اپنے کمنٹس اس سے ضرور ہم کو آگاہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.